جی آج ہم بات کریں گے پیراڈائز لاسٹ کی معنویت کے بارے میں یا اس کے سمبولزم کے بارے میں۔ پیراڈائز لاسٹ میں ملٹن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کا زوال یعنی فال آف ایڈم کیسے ہوا۔ بک 9 میں مین ڈرامہ جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے سیٹن جو ہے وہ ایو کو ٹیمپٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اسے وہ فوربیڈن ٹری کا جو پھل ہے کھانے پہ اکساتا ہے۔ ایو اس پھل کو کھا لیتی ہے اور پھر شی بیکمز اے فالن وومن۔ اس وقت ایڈم جو ہے وہ ابھی تک فالن نہیں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایڈم اس کے بہاف پر گاڈ کے آگے پلیڈ کرتا، اس کا کیس لڑتا اور انٹرسیڈ کرتا، اپنی پاور آف انٹرسیشن کو یوز کرتا۔ ایڈم جو ہے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ریش انداز میں وہ بھی اس پھل کو کھا لیتا ہے، بوتھ بیکم فالن۔ تو اس کے بعد ان کو وہاں سے پیراڈائز سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے ملٹن کی انٹرپریٹیشن ایز اے تھیولوجین، جس میں وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین۔ لیکن اس کے بعد ایک تو پنشمنٹ ملتی ہے ایو کو اور ایڈم کو۔ ایو کو یہ پنشمنٹ ملتی ہے کرسچینٹی کے مطابق کہ وومن جو ہے، ساری وومن کائنڈ، اس کو لیبر پین سے افلکٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت ایو تھی، اس کی پروٹوٹائپ تھی، تو اس نے ایڈم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اور ایڈم کے حصے میں کیا سزا آئی کہ اسے مردوں کو کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ پھر جب پری لیپسیرین ورلڈ سے پوسٹ لیپسیرین ورلڈ میں آتے ہیں، تو پری لیپسیرین ورلڈ میں ایک ابدی بہار کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں سے وہ پوسٹ لیپسیرین ورلڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر ڈیتھ، میزری اور ڈیزیز وغیرہ، جیسے کہ کیٹس نے کہا ہے کہ ویئر پالسی شیک سے فیو سیڈ لاسٹ گرے ہیئرس، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے ان کی یہاں پر۔ اب ملٹن جو ہے وہ ایک تھیولوجین نہیں ہے، وہ صرف اپنا یہاں تک اس کا کام محدود نہیں ہے کہ وہ جسٹیفائی کرے گا ویز آف گاڈ ٹو مین کو، بلکہ ہی آلسو ٹرائز ٹو جسٹیفائی دا ویز آف مین ٹو گاڈ۔ شروع تو وہ اس طرح سے کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس طرح سے اپنے خیالات اس کے اس طرف کو مڑ جاتے ہیں یا ان کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک انسان جو تھا وہ جنت میں تھا، اس کے پاس کوئی اسٹرگل کرنے کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے خلاف وہ ریزسٹ کرتا اور اپنی پوٹینشیلٹیز کو ڈیولپ کرتا۔ تو یہ فال جو ہے اٹ از ان اے وے نیسیسری، یہ اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ یہ فال ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے اندر یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنی لیٹنٹ پوٹینشیلٹیز کو ایکچولائز کرے، اور وہ ایسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ ٹائم ہے، جہاں پہ چینج ہے، جہاں پہ سیزن کا سائیکل ہے، اور اب انسان جو ہے اس نے ایک نئے سرے سے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اسی چیز کو اقبال نے ایسے بیان کیا تھا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تھینک یو ویری مچ۔